هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم منشعب کے سبق نمبر 10 کو پڑھیں گے، اور آج کا ہمارا سبق ہے ثلاثی کی دوسری قسم، جس کا نام ہے ثلاثی مزید فی۔ ہم نے منشعب کے شروع میں پڑھا تھا کہ ثلاثی کی دو قسمیں ہیں، ایک ثلاثی مجرد جس کے ماضی میں کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے تھا نصر تھا، تو اس کے ماضی میں کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ نون، صاد اور را، یہ تینوں اس کے اصلی کلمات ہیں، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ فعل کے وزن پر ہے نصر، فعل کے وزن پر ہے ضرب، فعل کے وزن پر ہے سمع، فعل کے وزن پر، تو اس میں کوئی حرف زائد نہیں، اس کے ماضی میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، سب کے سب حروف اصلیہ ہیں۔ اور ثلاثی کی دوسری قسم ہے ثلاثی مزید فی۔ تو ثلاثی مزید فی میں ہوتا ہے کہ اس کے ماضی میں حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آگے آ رہا ہے باب افتعال، تو باب افتعال افتعل، تو اس کے ماضی میں حرف زائد ہے، اصل مادہ ہے فا عین لام، اور اس پر حمزہ اور تا زائد ہے، تو بن گیا افتعال، فعل سے بن گیا افتعال، حمزہ اور تا زائد ہونے کی وجہ سے، تو اس کو کہتے ہیں ثلاثی مزید فی، ٹھیک ہے۔ اور حروف زائد 10 ہیں، جن کا مجموعہ ہے الیوم تنساہ، الف لام یا میم تا نون صاد الف اور ہا، الیوم تنساہ، یہ حرف زائد ہیں، اور یہ مزید فی کے جتنے بھی ابواب آئیں گے اس میں ان میں سے کوئی نہ کوئی حرف زائد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم اور سمجھیں گے آگے، ابھی ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اما منصعب ثلاثی کے درو حروف زائد نیز باشد، رہا منشعب ثلاثی، یعنی ثلاثی کی وہ قسم کہ درو حروف زائد نیز باشد، کہ جس میں حروف زائد بھی ہوں، بر دوگون از اس کی دو قسم ہے۔ تو اولاً ثلاثی کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ثلاثی مجرد کی دو قسمیں ہیں، مترد اور شاذ، اس کی بحث پوری ہو گئی۔ اب ثلاثی کی جو دوسری قسم ہے ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی کی دو قسمیں، یہاں سے لے کے یہاں پوری بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ثلاثی کی جو دوسری قسم ہے ثلاثی مزید فی، اس کی دو قسمیں ہیں۔ تو ثلاثی مزید فی کی دو قسمیں کیا ہے؟ یکیں آ کے ملحق بربائی باشد، ایک وہ کہ جو ربائی کے ساتھ ملحق ہو، ربائی کے ساتھ ملا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ ثلاثی ہوگا لیکن وہ ربائی کے ساتھ ملحق ہوگا۔ ہم نے پڑھا تھا شروع کتاب کے اندر کہ جملہ فعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ تو ثلاثی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ماضی میں 3 حروف اصلیہ ہوں، اور رباعی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ماضی میں 4 حروف اصلیہ ہوں۔ تو ثلاثی مزید فی کی جو پہلی قسم ہے اس کو کہتے ہیں ملحق برباعی، اس کے ماضی میں حروف تو 3 ہوتے ہیں لیکن رباعی کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی بحث جب آئے گی تو وہاں ہم اس کو اور مزید تفصیل سے سمجھیں گے۔ دوم آ کے ملحق برباعی نباشد، دوسری قسم وہ ہے کہ جو رباعی کے ساتھ ملحق نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم آسان لفظوں میں کہیں گے کہ ثلاثی مزید فی کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے ملحق برباعی، دوسرے کا نام ہے ملحق غیر برباعی، ٹھیک ہے۔ اب پھر اس کی ملحق غیر برباعی کی ثلاثی مزید فی کی جو پہلی قسم ہے اس کی بحث بعد میں آئے گی، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہاں، اس کو پورے کا ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی جو دوسری قسم ہے ملحق برباعی، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اما آ کے ملحق برباعی نباشد، رہا وہ ثلاثی جو ثلاثی مزید فی جو رباعی کے ساتھ ملحق نہ ہو، یعنی غیر ثلاثی مزید فی غیر ملحق برباعی،
نیز و دو گنا است، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ یکی آ کے درو الف وصل در آیت، ایک وہ کہ جس میں الف وصل آئے، دیگر آ کے درو الف وصل در نہ آیت، دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں الف وصل نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم آسان لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ جو ہے جو با حمزہ وصل ہو، ثلاثی مزید فی غیر ملحق و رباعی با حمزہ وصل، یعنی جس کے شروع میں حمزہ وصل ہو، حمزہ وصل آتا ہو۔ اور دوسری قسم وہ ہے ثلاثی مزید فی غیر ملحق و رباعی بے حمزہ وصل، یعنی جس کے شروع میں حمزہ وصل نہ آتا ہو، ٹھیک ہے۔ اما کہ درو الف وصل در آیت رہا وہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق و رباعی جو جس کے شروع میں الف وصل حمزہ وصل آتا ہو، یعنی اس کو آسان لفظ میں کہیں گے ثلاثی مزید فی غیر ملحق و رباعی با حمزہ وصل، آرا نہ باب اس کے 9 باب ہیں۔ اس کو ہم نقشے سے سمجھتے ہیں، تو اس کو ہم نے یہ نقشہ بنایا ہے، اس کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلے جملہ افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے ثلاثی اور دوسرے کا نام ہے رباعی، ٹھیک ہے۔ ابھی اس رباعی کی بحث کو چھوڑ دینا ہے، ابھی رباعی کی بحث نہیں ہے، رباعی کی بحث بہت بعد میں آئی ہے، ثلاثی سے بحث ہے۔ ثلاثی کی 2 قسمیں ہیں، مجرد اور مزید فی، ٹھیک ہے۔ پھر مجرد کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مترد اور دوسرے کا نام ہے شاذ۔ مترد کے 5 باب آتے ہیں، باب نصر ینصرو، باب ضرب یضربو، باب سمیع یسمعو، اور باب فتح یفتحو، اور باب کرم یکرم، یہ 5 باب ہیں مترد کی۔ اور شاذ کے 3 باب ہیں، باب حسب یحسبو، باب فضل یفضلو، اور باب کاد یکادو۔ تو یہ بحث تو پوری ہو گئی یہاں تک۔ اب ہماری بحث جو ہو رہی ہے آج مزید فی سے ہو رہی ہے۔ تو مزید فی کی اولاً 2 قسمیں ہیں، ملحق بربائی، دوسرے کا نام ہے غیر ملحق بربائی، ٹھیک ہے۔ اب اس ملحق بربائی کو ہمیں چھوڑ دینا، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، ابھی اس کی بحث بعد میں آئے گی۔ غیر ملحق بربائی سے بحث ہے۔ غیر ملحق بربائی کی 2 قسمیں ہیں، غیر ملحق بربائی با حمزہ وصل، یعنی جس کے شروع میں حمزہ وصل ہو، غیر ملحق بربائی بے حمزہ وصل، یعنی جس کے شروع میں حمزہ وصل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب بے حمزہ وصل کس سے ہمیں بحث نہیں ہے، اس کی بحث بعد میں آئے گی، اس کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ ہمیں بحث کرنی ہے غیر ملحق بربائی با حمزہ وصل، اس سے آج ہماری بحث ہے، اور آج کا ہمارا سبق اسی سے متعلق ہے۔ اس غیر ملحق بربائی با حمزہ وصل جس کا پورا نام ہے ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی با حمزہ وصل۔ ثلاثی مزید فی کی قسم ہے غیر ملحق بربائی، ثلاثی ایک قسم ہے مزید فی کی ایک قسم ہے غیر ملحق بربائی، غیر ملحق بربائی کی ایک قسم ہے با حمزہ وصل۔ تو اس سے بحث ہے، اس کے 9 باب ہیں، ٹھیک ہے۔ اما آکے درو الف وصل در آیت رہا وہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی جس کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہو، آرا نہ باب است، اس کے 9 باب ہیں، ٹھیک ہے۔ باب اول بر وزن افتعال، پہلا باب افتعال کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یہاں ہم رکھ کے ایک چیز اور بتا دیں آپ کو، ہم نے پڑھا تھا ثلاثی مزید فی ثلاثی مجرد میں 1 2 3 حرف بڑھانے سے بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس فعل میں جو حرف زائد ہوتا ہے وہی اس باب کی علامت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حروف زیادت کتنے ہیں؟ 10 ہیں، جن کا مجموعہ ہے الیوم تنساہ، ٹھیک ہے۔ آج تو اس کو بھول گیا ہے، اس کا ترجمہ ہوگا، یہ حروف زائد الف لام یا واو میم تا نون سا سین الف ہاء، یہ ہے۔ جس کسی مادے میں کوئی حرف بڑھانا ہوتا ہے تو انہی حروف میں سے بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم باب افتعال میں اگر دیکھیں گے نا، تو باب افتعال کے اندر کیا کیا ہے ہم دکھاتے ہیں آپ کو۔ تو یہ پہلا باب ہے بر وزن افتعال، چوں الاجتناب، جیسے الاجتناب باب افتعال سے، اجتنابی باب افتعال سے آتا ہے، اسی باب سے آتا ہے، پرہیز کردن، پرہیز کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اجتناب سے اگر افتعال کو دیکھ لیتے ہیں، افتعال اس کے اندر الف اور تا زائد ہے، الف اور تا زائد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الف اور تا زائد ہے،
اور اس کا مادہ ہے فاعل لام۔ اسی طرح استناب کے اندر اس کا مادہ ہے جیم نون با، الف ہوتا ہے اس کے اندر بھی زائد ہے۔ تو ہر باب کے اندر یہ ثلاثی مزید فی، غیر ملحق بربائی، با ہمزہ وصل، اس کے شروع میں ایک تو حمزہ وصل ہوگا، جتنے بھی 9 باب ہیں، یہ جو 9 باب ہیں اس کے شروع میں ایک تو حمزہ وصل ہوگا، دوسرا یہ کہ اس میں کوئی نہ کوئی حرف زائد ہوگا، اس میں جیسے الف ہوتا زائد ہے، اور آگے جو باب آتے جائیں گے اس میں ہم آپ کو حرف زائد بتاتے جائیں گے۔ اب اس کی گردان کو یاد کرنا ہے۔ تصریفہ اجتنب یجتنب استنابا فهو مجتنب وجتنب، اس کا جو حمزہ ہے نا، حمزہ وصلی ہوتا ہے، اصلی نہیں ہوتا، اس لیے جب ملا کے پڑھیں گے تو حمزہ گر جائے گا۔ وجتنب یجتنب استنابا فهو مجتنب، الامر منه اجتنب والنهی عنه لا تجتنب۔ ٹھیک ہے، اب اس پر جو ہے چند اور مصادر ہیں جو اسی وزن پر آتے ہیں، ان سے بھی گردانیں کرنی ہیں۔ الاقتباس، اقتبس یقتبس اقتباسا، اور اقتباس کا معنی ہے پر نور چیدن، نور کا ٹکڑا چننا، تو اس سے گردان کریں گے اقتبس یقتبس اقتباسا فهو مقتبس، اس طرح کرتے جائیں گے۔ الاقتناس کے معنی آتے ہیں صید کردن، شکار کرنا، گردان ہوگا اقتنس یقتنس اقتناسا فهو مقتنس، اس طرح کرتے جائیں گے۔ الالتماس، التماس کے معنی آتے ہیں جستن، تلاش کرنا، تو التمس یلتمس التماسا فهو ملتمس، آگے گردانی سے ہوں گی۔ الاعتزال، یکسو شدن، الگ ہونا، اعتزل یعتزل اعتزالا فهو معتزل۔ الاحتمال، برداشتن، اٹھانا، احتمل یحتمل احتمالا فهو محتمل، اس طرح گردان ہوتے جائیں گے۔ الاختطاب، یہ الاختطاف ہے، یہ غلط ہے اس کے اندر چھپائی میں، یہ آخر میں فا ہے، با نہیں ہے۔ الاختطاف، ربودن، اچکنا، تو گردان ہوگا اختطف یختطف اختطافا فهو مختطف، اس طرح گردان ہوتے جائیں گے۔ تو یہ جو ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی با حمزہ وصل کے 9 باب آتے ہیں، ان میں سے پہلا باب کا نام ہے باب افتعال، اس کو آپ نے پڑھ لیا۔ اب یہاں 2-3 باتیں آپ دھیان رکھیے۔ ایک تو اس کے صرف صغیر اتنے نہیں آتے ہیں، اس کے صرف صغیر میں جو صیغے آتے ہیں اتنی صیغے آتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں آتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہم نے جو اس سے پہلے اس میں فاعل میزان کے اندر اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنانے کا قاعدہ پڑھا تھا، وہ قاعدہ صرف ثلاثی مجرد کے لیے تھا۔ ثلاثی مجرد سے جیسے نصرہ ہے، ضربہ ہے، سمیہ ہے، اس سے آپ کو اگر اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنانا ہے تو قاعدہ کام آئے گا آپ کو۔ اور رباعی مزید فی، یہ مزید فی ہے نا، اور ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد مزید فی، اس کے اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنانے کا قاعدہ الگ ہے، جو آپ کو ہم کل بتائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس سے رباعی ثلاثی مزید فی سے اس میں اعلیٰ، اس میں تفضیل، اس میں ظرف وغیرہ نہیں آتا ہے، اس میں ظرف کے لیے اس میں مفعول ہی استعمال ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ 2-3 باتیں آپ دھیان میں رکھیے، اور کل ہم آپ کو اس میں ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد مزید فی میں اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنانے کا قاعدہ کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو کل انشاءاللہ بتائیں گے۔